الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، تھوڑا آپ لوگ کافی منتشر ہو کر بیٹھے ہو، اگر آپ لوگ آگے آ جائیں اور صفحے مکمل کر لیں تو جو پیچھے آنے والے ہیں نا، ان کا ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں پہنچے گا. ہاں، جو معذور ہے، جو تھکے ہوئے ہیں تو بات الگ ہے. باقی اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. بھائی، ہم چونکہ بیفور ٹائم آ گئے ہیں یہاں پر، تو کتنا اچھا ہو کہ میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں. بولو کریں گے انشاءاللہ. لیکن اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا. بھائی، اللہ کا ذکر کرے، درود پاک پڑھے تو ہم کو کیا ملے گا. تو سنتے جاؤ اور سبحان اللہ کہتے جانا. کیا کہو گے؟ سبحان اللہ. ہر جملے پر سبحان اللہ کہنا بہت پیاری بات ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے بارے میں جو فرمایا، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. ہم زمین پر اللہ اللہ کرتے جائیں گے، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے. بولو سبحان. یعنی کتنا اچھا ہے کہ ہم اللہ اللہ کریں اور آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں. یہ تو پہلی بات ہو گئی. آگے چلے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: او میرے امتیو، تم زمین پر اللہ اللہ کرتے جاؤ گے، اللہ فرماتے میں تمہارے سروں سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت برسا دوں گا. یعنی یوں کہو کہ اللہ رحمت کے سمندر میں ہمیں ڈبا دیں گے. بولو انشاءاللہ. تو سب کریں گے نا، ذکر کریں گے انشاءاللہ. تیسرا فائدہ، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: او میرے امتیوں، زمین پر اللہ اللہ کرتے جاؤ، تمہارے دل میں وہ چین اور سکون عطا کروں گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا. کتنے فائدے ہو گئے؟ 3 فائدہ. اور چوتھا فائدہ بہت بڑا فائدہ، خود اللہ فرماتے، اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں: فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ تبارک و تعالی فرماتے: میرے بندو، آج زمین پر میرا نام لے لو، میں آسمانوں پر تمہارا نام لینے والا. اللہ فرماتے: انسانوں کے بیچ میں، جناتوں کے بیچ میں میرا نام لے لو، میں فرشتوں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا. اللہ فرماتے: گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے لو، میں معصوموں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا. اللہ فرماتے: تم میرا نام لے لو، لیتے لیتے تھک جاؤ گے لیکن میں کبھی نہیں تھکوں گا. تمہارا یاد کرنا ٹیمپروری ہوگا، میرا یاد کرنا پرماننٹ ہوگا. تو میرے پیارو، سب مل کے اللہ کا ذکر کریں. اور صحیح بات یہی ہے، ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، لیکن صحیح بات یہ ہے، کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں، ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ آپ سب نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، اور بے شک سنا ہوگا. حضرت بابا فرید الدین نام سنا ہے؟ بھائی سنا ہے تو ہاں بولو. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، یہ نام ہے. آپ صرف اتنا یاد رکھیں، حضرت بابا فرید الدین. اور وہ زمانہ حضرت بابا فرید الدین کا، اس زمانے میں سفر ہو رہے، آج کی طرح سفر نہیں ہوتے تھے. اس زمانے میں سفر ہو رہے، چلے جا رہے، چلچلاتی گرمی ہے، دھوپ ہے، اور ایک لمبے سفر پہ جا رہے ہیں. بالکل دوپہر کا وقت ہوا. حضرت بابا فرید الدین سفر پہ ہے اور دوپہر کا وقت ہوا.
چلچلاتی گرمی ہے اور آپ کو محسوس ہوا کہ میرے پاس پانی تو ختم ہو گیا، یعنی پانی میرے پاس نہیں ہے، اب ظہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز بھی پڑھنا ہے، وضو بھی کرنا ہے اور کھانا بھی پکانا ہے، پیاس بھی لگی ہے لیکن پانی نہیں ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے سوچے کیا کرنا کیا کرنا، پھر بس حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے بارے میں لکھا، انہوں نے کہا اللہ پر بھروسہ کر کے آگے آگے بڑھتے جائے، کیونکہ ایمان والا وہی ہوتا ہے جو بھروسہ کس پر کرتا ہے؟ اللہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کا کام کروا دیتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو مجھ پر بھروسہ کرے گا میں اس کے کام کو مکمل کروا دوں گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر وہ دوپہر کے وقت میں، وہ سخت گرمی کے وقت میں، وہ چلچلاتے موسم میں اپنا چلے جا رہے ہیں اور بس ایک ارادہ تھا، ایک نیت تھی کہ انشاءاللہ میرا اللہ پانی کا انتظام کروائے گا۔ اب وہ بیابان ہے، وہ جنگل ہے، وہ صحرا ہے، بابا فرید الدین چلے جا رہے اور وقت بھی دیکھتے جا رہے کیونکہ ظہر کا وقت لگ چکا ہے، کہیں چلتے چلتے ظہر کا وقت ختم نہ ہو جائے، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، کھانا بھی پکانا، مگر سب چیز کے لیے ضرورت کس کی ہے؟ پانی کی۔ اچانک دور دیکھا تو ایک کنواں نظر آیا، بولو سبحان اللہ، بس جیسے کنواں نظر آیا اللہ کا شکر ادا کیا، گئے کنویں کے قریب گئے، سننا کنویں کے قریب گئے، یہ یاد رکھنا کرنے دھرنے والا کون؟ جیسے کنویں کے قریب گئے تو دیکھا پانی بھی ہے اور پانی صاف شفاف ہے، یعنی کلین پانی ہے، پانی کے اندر کوئی خرابی نہیں۔ اب وہ جیسے کنویں کے پاس گئے، پانی ہے مگر پانی کافی اندر ہے، بولو پانی کافی گہرا ہے، اندر ہے، تو سوچنے لگے کہ پانی تو ہے مگر ڈول تو ہے نہیں، رسی، بھائی رسی ڈول ہوئے تو یوں ڈال کے پانی نکالے، پانی تو کافی اندر ہے، سوچنے لگے کیا ہوگا کیا ہوگا، بس خیال آیا کہ کنواں تو مل گیا، بولو سبحان اللہ، اور پانی بھی مل گیا، بس اتنا ہے کہ پانی نکالنے کے لیے ایک رسی اور ایک ڈول کی ضرورت ہے، بس اسی خیال میں آپ نے اپنی ایک چادر بچھائی اور دل میں خیال آیا کہ کوئی نہ کوئی اور بھی آنے جانے والا کوئی مسافر ہوگا، بھائی ایسے تو نہیں کہ جنگل صحرا بیابان میں اکیلا مسافر ہوں، کوئی بھی آنے جانے والا ہوگا، ارے اس کے پاس رسی ہوگی ڈول ہوگی، لے لیں گے اس کے پاس سے، مانگ لیں گے اور اس کے بعد رسی ڈول سے پانی نکال لیں گے، ظہر کی نماز بھی ادا ہو جائے گی اور پانی پینا بھی ہو جائے گا، پکانا بھی ہو جائے گا، ہاتھ منہ دھونا بھی ہو جائے گا اور پانی پھر کسی طرح انتظام کر لیں گے۔ بس یہ خیال آیا کہ کوئی آنے جانے والا ملے گا، اس سے ڈول اور رسی لے لیں گے، بس اس طرح کر کے وہ چادر رکھی اور سوئے۔ ابھی سوئے کیا کہ ایسے آواز آئی، اتنی خطرناک آواز، دھڑم دھڑم جو آواز آتی ہے، تو اٹھ گئے کہ کیا ہوا، تو دیکھا کہ وہ جنگل کے جو ہرن ہوتے، ہرن سمجھتے آپ، وہ بھی جنگلی ہرن جن کی سینگیں بڑی لمبی لمبی ہوتی، وہ سارے جنگل کے ہرن دوڑے دوڑے ان کی طرف آ رہے، یہ سمجھ گئے کہ یہ کنویں کی طرف آ رہے، یہ پانی کے لیے آ رہے۔ حضرت بابا فرید الدین کہتے ہیں میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ مجھ کو پانی نہیں ملا، یہ ہرنوں کو کیسے پانی ملے گا۔ حضرت بابا فرید الدین کہتے ہیں وہ سارے کے سارے ہرن آئے، جیسے وہ کنویں کے من پر آئے، کنویں کے کنارے پر آئے، سارا پانی اوپر آ گیا، بولو سبحان اللہ۔ یہ پانی لانے والا کون؟ بولو اللہ۔ سارا کا سارا پانی اوپر آ گیا اور سارے ہرنوں نے پانی پینا شروع کیا، پانی پیتے گئے پانی پیتے گئے پانی پیتے گئے، اور قرآن میں لکھا ہے کہ اگر آسمان سے پانی لانے والا، بولو وہ بھی اللہ، اور زمین میں ڈھس جائے اسے بہانے والا بھی کون؟ اللہ۔ سورہ ملک کی آخری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے بتاؤ اگر تمہارا پانی زمین میں ڈھس جائے گا اسے باہر لانے والا کون؟ وہ ہرن آئے اور پانی بالکل منڈیر پر، ہاں من پر، اور سارے ہرن پانی پی رہے، پیے جا رہے، پیے۔ بابا فرید الدین کنارے تو ہٹ گئے مگر خوش ہو گئے کہ چلو ان کے بہانے بھی پانی تو اوپر آ گیا، ہمارا تو کام ہو گیا، اب ڈول اور رسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، اب تو ایسے ہی جا کے پانی لے لیں گے۔ جیسے سب ہرن پانی پی کر جانے لگے، واپس جانے لگے، بابا فرید الدین جلدی سے اس کنویں کی طرف دوڑے کہ پانی اوپر ہی ہے، چھلا چھل لبالب بھرا ہے، چلو آگے بڑھے۔ جیسے گئے پانی پھر، ارے بولو نا پانی پھر، اللہ کے ولی تھے، بولو اللہ کے ولی تھے، وہیں رونا شروع کر دیا، کہا اللہ کیا غلطی ہو گئی، اللہ کیا معاملہ ہو گیا۔ اور آج میں آپ کو ایک عجیب چیز بتاتا ہوں کہ اس وقت بابا فرید الدین نے جو دعا مانگی
وہ دعا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی، اور ہمارے نبی نے فرمایا یہ دعا پڑھ لے، اس کے بعد جو مانگ لے اللہ تیری مراد کو پورا کرے گا۔ بابا فرید الدین نے وہی دعا پڑھی جو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ کون سی دعا پڑھی؟ وہی کنویں کے پاس چادر تو بچھی ہوئی تھی، قبلے کی طرف رخ کیا اور رو کر کہنے لگے اللہ کیا ہو گیا، اور پھر وہ دعا مانگی، اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ یہ دعا ہمارے نبی نے بھی بتائی۔ اس کا ترجمہ کیا؟ میرے ساتھ میں کہنا، بابا فرید الدین نے دعا مانگی، اللہ پیدا کرنے والا تو ہی، بولتے جاؤ تو ہی، اللہ پیدا کرنے والا تو ہی، اللہ کھلانے والا تو ہی، پلانے والا تو ہی، موت کے گھاٹ اتارنے والا تو ہی، زندگی دینے والا تو ہی۔ بس یہ دعا مانگی اور کہا اللہ پانی کا انتظام کر دے۔ اللہ وہ ہرن کے لیے پانی کا انتظام ہوا، اللہ میرے لیے پانی کا انتظام نہیں ہوا۔ یہ دعا مانگی، یہ دعا ہم بھی یاد کریں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ بہت آسان ہے، اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں یاد کر لے، اور یہ دعا مانگے اور پھر اللہ سے مانگے۔ کون سی دعا؟ اللہم انت خلقتنی، بولو اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ ترجمہ یہ، اے اللہ پیدا کرنے والا تو ہی، ایمان دینے والا تو ہی، کھلانے والا تو ہی، پلانے والا تو ہی، موت دینے والا تو ہی، زندگی دینے والا تو ہی۔ بس اللہ میرے لیے پانی کا انتظام کر دے۔ معلوم ہوا غیب سے آواز آئی، اے فرید الدین، اے فرید الدین، ان ہرن کے لیے پانی کا انتظام کیا، کیونکہ بابا فرید الدین نے دعا مانگی کہ اللہ میں انسان، میں کلمہ والا، میں آخری نبی کا امتی، اللہ جنگل کے ہرن کے لیے پانی کا انتظام ہوا، میرے لیے پانی کا انتظام نہیں ہوا۔ تو غیب سے اللہ کی آواز آئی کہ ہاں ہرنوں کے لیے، جنگل کے ہرنوں کے لیے پانی کا انتظام ہوا۔ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا، میں پانی کو اوپر لے کر آیا۔ اور اے فرید الدین، تم نے ڈھول اور رسی پر بھروسہ کیا، تم نے یہ سوچا کہ کوئی آئے گا جائے گا۔ جس اللہ نے تمہیں کنویں تک پہنچایا، کیا وہ اللہ تمہیں پانی تک نہیں پہنچا سکتا تھا؟ تم نے ڈول پہ، رسی پہ بھروسہ کیا، ہم نے پانی کو اندر اتار دیا۔ اگر تم بھی جنگل کے جانوروں کی طرح بھروسہ کرتے، ہم پانی اوپر لے کر آتے، لیکن تم نے ڈول اور رسی پر بھروسہ۔ بابا فرید الدین جو روئے ہیں، اللہ غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دے، بہت روئے، جب آنکھوں سے آنسو نکلا اور رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے، اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے بندے فرید الدین جاؤ، اب پانی آ جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ جیسے کنویں کے پاس گئے تو پانی اوپر چھلا چھل بھرا آ گیا، تو ظاہری بات ہے پانی آئے گا تو بابا فرید الدین آگے بڑھے۔ بھائی وضو کرنے کے لیے آدمی ہاتھ آگے جیسے ہاتھ آگے بڑھا ہے، اللہ کی آواز آئی ہاتھ مت بڑھانا، اب تم توبہ کر کے میرے ہو گئے ہو، اب تمہیں پانی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، آج پانی خود آئے گا اور تمہیں وضو کروا کے چلا جائے گا۔ خیر میرے پیارو، مجھے بتانا یہ اللہ پر دو چیز اگر ہماری زندگی میں آ جائے، ایک اللہ پر بھروسہ، اور نمبر دو حضور پاک، بولو 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 بولو، صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا۔ سچ بتاؤ میرے دوستو، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا ہم کو پسند آوے یا نہ آوے، بھائی چھوٹی سنت ہوئے بڑی سنت ہوئے، کچھ بھی ہوئے، طے کر لو زندگی گزاریں گے تو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پورا مجمع ساتھ میں کہے گا اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ ارے میرے پیارو، ہمارے نبی کی کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا، کیا منقبت ہوگی، کیا ہمارے نبی کا معاملہ ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی کو عرش پر بلا رہے ہیں اور ہمارے نبی عرش پر جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، میرے محبوب تم پہلے ہو جو عرش پر آ رہے ہو، تم سے پہلے یہاں کوئی آیا نہیں ہے اور تمہارے بعد یہاں کوئی آنے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی کی بہت شان ہوگی۔ صرف میں ایک بات بتا دوں کہ امام صاحب نماز پڑھائیں، جیسے ابھی ہم نماز پڑھا یا کوئی بھی نماز پڑھا، یہ امام صاحب کا مصلی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے کو آج امام صاحب کے بازو میں کھڑے ہونے کا ہے،
ارے امام صاحب کے پاؤں اور میرے پاؤں ساتھ میں ہوں گے، بتاؤ نماز ہوگی؟ نہیں بولو نماز ہوگی؟ یا کوئی محبت میں کہے امام صاحب آپ یہاں کھڑے رہے، آگے تھوڑی اینٹ والی زمین ہے، میں تھوڑا آگے کھڑا ہو جاتا ہوں. جو امام صاحب کے ساتھ میں ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی، جو امام کے قدم کے آگے قدم رکھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. نماز صرف اسی کی ہوگی جو امام کے پیچھے ہوگا. تو دنیا کے امام کے پیچھے ہو تو منزل ہے، تو ہمارے نبی تو نبیوں کے امام ہیں، ان کے آگے ہم کیسے جا رہے ہیں؟ کراس کیسے کر رہے ہیں ان کو؟ وہ کہہ رہے بال ایسے ہونا چاہیے، ہم کہتے نہیں ویسے نہیں. وہ کہتے داڑھی ہونا چاہیے، تو کہتا داڑھی نہیں. وہ کہتے کپڑا ایسا ہونا چاہیے، تو یہ کہتا کپڑا ایسا نہیں. تو امام کے آگے بڑھیں گے تو کبھی بھی منزل نصیب ہونے والی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بیت المقدس، بولو کون سی جگہ؟ بیت المقدس. ہمارے نبی جب معراج کا سفر کیے تو بیت المقدس پہنچے تھے نا؟ ہاں بولو نا، پہنچے تھے نا بیت المقدس. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے نبی جب بیت المقدس میں پہنچے اور جب انٹر ہوئے تو پوری مسجد بھری ہوئی تھی. بولو پوری مسجد. جیسا ابھی دیکھو یہ جماعت خانہ بھر گیا، پوری مسجد بھری ہوئی تھی. اب ہمارے نبی آئے، اب ظاہری بات ہے اب جو بھی آئے گا وہ کہاں بیٹھے گا بھائی؟ ابھی یہ جماعت خانہ بھر گیا، ابھی کوئی بھی آئے گا تو کہاں بیٹھے گا؟ پیچھے بیٹھے گا. تو ہمارے نبی بھی جب بیت المقدس میں آئے نا تو حضرت جبرائیل بھی ساتھ میں تھے. تو حضرت جبرائیل کو کہا یہاں پیچھے بیٹھ جاؤ، کیونکہ اندر پوری مسجد بھری ہوئی ہے اور اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا سب کے چہرے پہ نور ہی نور ہے، اور سب کے چہرے پر اور سب کے سر پہ امامہ ہے. چلو ہم کو باہر ہی بیٹھنا. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے محبوب آگے چلو. تو ہمارے نبی نے فرمایا جگہ کہاں ہے؟ پورا جماعت خانہ بھرا ہوا ہے، باہر لوگ بیٹھے ہیں اور اتنے زیادہ مجمع ہے، اب کیسے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے محبوب آپ قدم بڑھاتے جاؤ گے اللہ جگہ بناتا جائے گا. مجھے صرف اتنا بتانا، جب ہمارے نبی آئے دائیں طرف اللہ نے مجمع کو کر دیا، بائیں طرف مجمع کو کر دیا. ہمارے نبی آ رہے ہیں، بولو ہمارے نبی آ رہے ہیں، اور غیب سے آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. غیب سے آواز آ رہی اور ہمارے نبی آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ امامت کے مصلی پر آ گئے. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ یہ میرے پیچھے کون ہے؟ اتنا بڑا مجمع، میں سب سے آگے آ گیا. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ کا آپ تک اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا، جتنے رسولوں کو بھیجا، جتنے پیغمبروں کو بھیجا، آج اللہ نے سب کو جمع کر دیا اور سب کو بتا دیا ہر نبی مقتدی ہوگا، میرا محمد سب کا امام ہوگا. تو ہمارے نبی تو بولو سب کے، اور امام کو کراس کرے تو کیوں کراس کر رہے؟ کیوں کراس کر رہے؟ ہاں فجر کی نماز کتنے اللہ کے بندے جمعہ پڑھنے آئے الحمدللہ، بولو فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ آج دیکھو وقت کم ہے لیکن میں آپ کو ایک بہت قیمتی بات بتاؤں، سنیں گے سب سنیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ نے نماز کے فضائل سنے ہوں گے کہ نماز پڑھیں گے تو کیا ثواب ملے گا، اور یہ بھی سنا ہوگا نہیں پڑھیں گے تو کیا عذاب ہوگا. مگر آج میں آپ کو بہت پیاری بات بتا رہا ہوں. اچھا یہ بات سننے کے بعد مجھے کئی لوگوں نے فون کیا، اور اس زمانہ پہلے کا زمانہ تھا تو کئی لوگ خط لکھتے تھے، پرچہ لکھتے تھے اور کہتے تھے مولانا یہ بات سننے کے بعد ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دیا. تو آج ہماری بی بی عزت یہ مسجد میں بھی انشاءاللہ سب نماز پڑھتے ہو جائیں گے، بولو ہو جائیں گے نا انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فرض ہوئی، بھائی معراج میں جب نماز فرض ہوئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ یہ میرا امتی فجر بھی پڑھے، میرا امتی ظہر بھی پڑھے، میرا امتی عصر بھی پڑھے، میرا امتی مغرب بھی پڑھے، میرا امتی عشاء بھی پڑھے، اللہ ثواب کیا ملے گا؟ ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا ثواب کیا دیا؟ جاؤ تمہاری امتی کو کہہ دو 5 پڑھے، 5 نماز پڑھے، ثواب 50 نمازوں کا ملے گا. بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی صاحب نے پھر پوچھا اے اللہ
اور بھی بتا دینا میرا امتی فجر پڑھے گا. سننا ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولو گے نا, سبحان اللہ بولو گے نا انشاءاللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی فجر کی نماز پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ایک نبی حضرت آدم علیہ السلام ان سے غلطی ہوئی اور وہ 300 سال تک روئے. آپ کو معلوم ہے حضرت آدم سے غلطی ہوئی, 300 سال تک روئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا میرے آدم سے ایک غلطی ہو گئی, 300 سال تک روتے رہے, آپ کا امتی فجر کی نماز پڑھے گا اسے بھی 300 سال رونے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا. حضرت آدم سے غلطی ہوئی اور 300 سال روئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب آپ کے امتی کو کہہ دو فجر کی نماز پڑھے, 2 رکعت سنت پڑھے, 2 رکعت فرض پڑھے, 300 سال رونے کا ثواب مل جائے گا. چلو آگے ظہر کی نماز. آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر گئے تھے. جلدی جلدی بولو کون بیٹا؟ اسماعیل. اور ذبح کرنے لے گئے تھے نا, وہ الگ بات ہے کہ ذبح کرنے کا ارادہ کیا, ارے چھری چلائی, وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو ہٹایا, اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا اور اللہ نے جنت کا جانور بھیجا. لیکن حضرت ابراہیم نے بہت بڑی قربانی, اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا کوئی آسان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے میرے نبی تجھ سے بہت محبت کرتا, تیری امت سے محبت کرتا, تیری امت کا مرد یا عورت ظہر کی نماز پڑھے, جیسے ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے گا میں نے حضرت ابراہیم کو قربانی پر جو ثواب عطا کیا روزانہ ظہر کی نماز میں وہ ثواب تیرے امتی کو عطا کروں گا. روز ظہر کی نماز پڑھو حضرت ابراہیم والا ثواب, روز فجر پڑھو 300 سال رونے کا توبہ کرنے کا ثواب. اچھا ایک اور نبی آپ نے سنا ہوگا نام حضرت عزیر. بولو کون؟ ان کو اللہ نے بہت بڑا واقعہ, ان کو اللہ 100 سال سلا دیتے. کتنے سال سلا دیتے؟ 100 سال کے بعد ان کو جگاتے اور پھر اللہ پوچھتے کیسے پایا؟ تو حضرت عزیر کہتے اللہ میرا ایمان بڑھ گیا, اللہ میرا یقین بڑھ گیا, اللہ میرے اندر ایمان کی طاقت بڑھ گئی, ایمان کی قوت بڑھ گئی کہ تو اللہ وہ اللہ ہے جو 100 سال تک سلائے اور میرے بدن پر مکھی بھی نہ آئے, میرا کھانا بھی خراب نہ ہوئے, میرا پانی بھی خراب نہ ہوئے, اور 100 سال کے بعد تو واپس مجھے جگائے. اللہ میرا ایمان بڑھ گیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے محبوب, اللہ نے معراج پر فرمایا میرے محبوب تمہارے امتی مرد ہو یا عورت ہو عصر کی نماز پڑھے. میں نے حضرت عزیر کو سلانے کے بعد 100 سال سے بعد جگانے کے بعد جو ایمان عطا کیا تیرے امتی کو عصر کی نماز میں ہی عطا کر دوں گا. تیرا امتی عصر کی نماز پڑھ کے نکلے, حضرت عزیر کو جو ایمان اور یقین کا ثواب دیا تمہارے امتی کو بھی وہ ایمان اور یقین عطا کر دوں گا. اب کون سی نماز آئی؟ نہیں بولو نا کون سی نماز آئی؟ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ مغرب کی نماز. تو اللہ نے فرمایا میرے ایک نبی جن سے چوک ہو گئی, بہت روئے, جن کا نام ہے حضرت ایوب. بولو کیا نام ہے؟ حضرت ایوب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے بارے میں فرمایا نعم العبد انہ اواب, اللہ نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ, کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور غلطی کے بعد بہت روئے, اتنا روئے کہ زمین کے اوپر جیسے بارش کے قطرے ٹپکتے ویسے ان کے آنسو کے قطرے ٹپکتے. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ معراج کا موقع ہے, بہت محبت کرتا ہوں, تیری امت سے بھی بہت محبت کرتا ہوں, تیرا امتی مرد یا عورت مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوں گے, جو ثواب رونے کا ایوب کو عطا کیا وہ ثواب تیری امت کو عطا کر دوں گا. کتنی نمازیں ہو گئی؟ 100 سال رونے کا ثواب. ظہر پڑھو حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب, عصر پڑھو حضرت عزیر کے قوت ایمان کا ثواب, مغرب پڑھو تو حضرت ایوب کے رونے کا ثواب. ہمارے نبی نے معراج پر پوچھا اللہ عشاء, اللہ نے فرمایا عشاء تو میں نے کسی نبی کو دیا ہی نہیں. اگلی جتنی امتیں آئی, اگلے جتنے نبی آئے, بولو عشاء کی نماز ساتھ میں بولو اللہ نے عشاء کی نماز. تو اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ عشاء کی نماز تو اسپیشل آپ کے لیے ہے,
آپ کے امتیوں کے لیے ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا عشاء کی نماز کسی نے نہیں پڑھی, میری امت پڑھے گی, میں پڑھوں گا, ملے گا کیا؟ او ہو میرے دوستو, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عشاء پر کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے عشاء کی نماز کسی امت کو عطا نہیں کی, کسی نبی کو نہیں دی. آپ پہلے نبی ہے جن کو میں نے عشاء کی نماز دی ہے, اور آپ سے محبت کرتا, آپ کی امت سے محبت کرتا. آپ کی امت عشاء کی نماز پڑھتی رہے گی, مرد پڑھے گا, عورت پڑھے گی. اللہ کہتے ہیں میری قسم, میری قسم, اے میرے پیارے نبی, جب آپ جنت میں جاؤ گے تو ہر عشاء پڑھنے والا پڑھنے والی بھی آپ کے ساتھ جنت میں آئے گی. سب کو محمد کا ساتھ نصیب ہو جائے گا. بولو کس کا ساتھ نصیب ہو جائے گا؟ میرے دوستو, اتنا بڑا ثواب تو کہیں بھی نہیں ملے. پھر بھی ہم لوگ فجر, بھائی 300 سال رونا کس کو کہتے ہیں؟ 300 سال جینے والا ہی نہیں ہے, پھر بھی 300 سال رونے کا ثواب مل رہا ہے. تو آج سے کون کون ارادہ کرتا ہے بھائی؟ پکا ارادہ, پکا ارادہ. کیونکہ دیکھو ہمارے نبی کی بات آ جائے, اب عقل میں آوے یا نہ آوے, سمجھ میں آوے یا نہ آوے. قرآن کریم میں ایک آیت اتری, بھائی قرآن کریم میں ایک آیت اتری, امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر پورا قرآن نہ آتا, یہ آیت آتی تو امت کی ہدایت کے لیے کافی تھی. وہ کون سی آیت؟ 28واں پارہ, ساتھ میں بولو کون سا پارہ؟ 28واں پارہ. اللہ فرماتے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی جو کرنے کے لیے کہے اسے کرنے کے لیے تیار ہو جا. میرے نبی جس سے روکے, بولو رکنے کے لیے تیار ہو جا. میرے پیارو, اصل چیز ہے اپنی مرضی پیچھے کرنا, اللہ رسول کی مرضی. آپ کو صرف ایک بات بتا دوں, مکے میں جب ہمارے نبی ایک کو دعوت دے رہے کلمہ پڑھ لے, کلمہ پڑھ لے, اور وہ زور سے دروازہ بند کر دیتا ہے دھاڑ سے, ہمارے نبی پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتے, وہ دروازہ کھولتا, کیا ہوا؟ کلمہ پڑھ لینا, کلمہ پڑھ لینا. اس نے پھر دروازہ بند کر دیا. تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے جب دروازہ کھٹکھٹایا نا کلمہ پڑھ لے, تو اس نے دروازہ کھولا اور نبی کے چہرے پہ تھوکا, اور تھوکنے کے بعد اتنا زور کا دھکا مارا کہ ہمارے نبی جا کر دور گر گئے. تو اور اس نے دروازہ بند کیا, اور وہ دل میں سوچتا اب یقین ہے کہ محمد سب کے دروازے پر جائیں گے, میرے دروازے پر. یہ صرف سننا, پوائنٹ سننا. کچھ دیر کے بعد پھر دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوتی, دروازہ کھولتے, بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے نبی کہتے تھوکنا ہے تھوک لے, مارنا ہے مار لے, مجھے سب گوارا ہے مگر تو جہنم میں جائے گا یہ مجھے گوارا نہیں, تو میرا امتی ہے. بس یہ کہنا تھا کہ وہ شخص کا دل بھرا, کہا آئیے اندر آئیے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارے نبی نے جب بہت ساری باتیں کہی تو اس نے کہا ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب تو وہ بھی صحابی بن گئے. ارے بولو وہ اب انہوں نے پوچھا ہمارے نبی کو مجھے کیا کرنا, کیا کام کیا کرنا. ہمارے نبی نے جو کام شروع زمانہ تھا, جو جو احکام آئے تھے ہمارے نبی نے بتائے. اس میں ایک چیز ہمارے نبی نے بتایا, ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب, ارے بولو نا زنا کے قریب مت جانا. اب معاملہ ایسا تھا کہ یہ جو تھے ان کا ایک عورت کے ساتھ عشق تھا, پیار تھا. ہمارے نبی تو چلے گئے, دروازہ ایسا کھلا کھلا, یا ایسے ہی بیٹھے بیٹھے رو رہے کہ میرے نبی کتنے پیارے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی تو محمد سے تھی, اور اب سب سے زیادہ محبت ہے تو محمد سے محبت ہے. بس ابھی وہ سوچ رہے, اتنے میں تو وہ عورت آ گئی جس سے یہ محبت کرتے نا. امتحان دیکھو کیسا ہوتا. وہ جیسے وہ عورت آئی انہوں نے ایسے 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 اپنی آنکھوں کو بند کر دیا. اب وہ عورت سمجھی کہ یہ مذاق کر رہے ہوں گے. وہ قریب آئی اور آ کر کہنے لگی آپ نے مجھے دیکھ کر آنکھیں بند کر دی, آپ مجھے دیکھنا نہیں چاہتے, آپ تو میرے لیے تڑپتے رہتے, آپ میرا انتظار کرتے رہتے, آج بغیر بلائی میں آپ کے دروازے پر آ گئی تو آپ آنکھیں بند کر دیتے. وہ ایک ہی بات کہتے, چلی جا چلی جا, اب میں تجھے نہیں دیکھ سکتا. تو وہ عورت کہتی لیکن کیا ہوا, لیکن انہوں نے آنکھیں بند کی تھی. عورت نے یوں ہاتھوں کو کھینچا تو دیکھا کہ ان کے تو آنکھوں ہاتھوں میں آنسو ہے. تو کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا, مجھے دیکھ کر تم رو رہے ہو, کیا ہوا کیا؟ انہوں نے پھر اپنی آنکھوں کو بند کیا اور کہا جا, محمد کا چہرہ دیکھنے کے بعد اب تیرا چہرہ دیکھنا حرام سمجھتا ہوں. آپ کو معلوم ہے وہ عورت کیا کر رہی ہے؟ عورت کہتی کون محمد؟ انہوں نے سب باتیں بتائی. تو عورت نے کہا ٹھیک ہے مجھے مت دیکھو, لیکن جب محمد آئے تو ان کو کہہ دینا جس پر تم نے ایمان قبول کیا ہے میں نے بھی ان پر ایمان قبول کر لیا ہے.
مجھے صرف یہ بتانا میرے پیاروں، ہمارے نبی کا قانون آ جائے اس کے بعد ہماری مرضی، تو داڑھی میں اپنی مرضی کیسے چلی؟ نماز چھوڑنے میں ہماری مرضی کیسے چلی؟ کتنا بڑا بیوقوف اور نادان ہوگا جو فجر کی نماز چھوڑ کے 300 سال رونے کا ثواب چھوڑے، ظہر کی نماز چھوڑ کر حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب چھوڑے، عصر کی نماز چھوڑ کر حضرت عزیر کے قوت ایمان کا ثواب چھوڑے، مغرب چھوڑ کر حضرت ایوب کے رونے کا ثواب چھوڑے، اور عشاء کی نماز تو میرے پیاروں ہم لوگ بہت سستی کرتے، یہاں باہر کھڑے ہوں گے، چائے پیتا ہوگا اور دیکھتا ہے کہ میرا باپ عشاء کی نماز پڑھ رہا، میرا پڑوسی پڑھ رہا، میرا چچا پڑھ رہا، لیکن عشاء کی نماز نہیں پڑھتا۔ کیوں نہیں پڑھتا؟ کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا میرے نبی جنت میں جائیں گے، تو ساتھ میں نہیں جائے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو خیر میرے پیاروں، وقت اب ختم ہونے جا رہا ہے۔ آج ہم سب لوگ ایک پکا ارادہ کریں، دیکھو محرم کا آخر چل رہا ہے، 25ویں محرم آ گئی۔ ہم یہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، کون سی حالت میں؟ ارے سب کو معلوم ہے، بہت محرم پر بیان ہوئے، کون سی حالت میں؟ نماز کی حالت میں۔ کیوں نماز کی حالت میں؟ امت کو بتانے کے لیے کہ میرے نانا جان کو سب سے زیادہ نماز پسند تھی، میرے نانا جان، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ میں نماز پڑھوں گا یہ شہید کریں گے، لیکن حضرت حسین نے دو چیزوں کو دیکھا، ایک ہے نماز، ایک ہے میری جان۔ آپ نے اس کو گوارا کیا کہ جان جائے تو گوارا، مگر میری نماز قضا ہو یہ مجھے گوارا نہیں۔ تو آج ہم لوگ بھی حسینی ہیں، ماشاءاللہ بولو، ہم بھی محمدی ہیں، بولو ماشاءاللہ۔ آج سے ارادہ کر لو، ایک طے کر لو زندگی میں کہ سب کچھ ہوگا لیکن میری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی۔ ویسا کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بہت خوشی کا موقع ہے، اور ایک بہت خوشی کا موقع اس پر بھی ہے کہ آج ہمارے ڈبوئی سے مولانا سراج صاحب بھی یہاں تشریف لائے۔ ایک اللہ کے ولی ہے، عالم ربانی ہے، فیض سبحانی ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے سید صاحب جو یہاں DYSP ہے اور بڑا عہدہ ہے اور بڑی سوشل خدمتیں ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی ہمارے درمیان میں DYSP بھی وہاں پر موجود ہے سید صاحب۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ آج 25 محرم میں ہمارے حاجی جنید اورا والا، ان کے مرحوم ابا کو آج پورے 30 سال مکمل ہو گئے، اور ان کے مرحوم ابا کے ایصال ثواب میں اس بیٹے نے، اس سپوت نے جو کام کیے ہیں، اتنے زیادہ سوشل ورک کیے ہیں، بلکہ ایک ٹرسٹ قائم کیا ہے اپنے ابا مرحوم یونس لطیف اورا والا کے نام سے۔ تو آج ہم دعا کریں کہ اللہ ان کے ابا کی کروٹ مغفرت فرمائے، اور ان کے بیٹے نے جو بھی ایصال ثواب کے واسطے کام کیا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پیسہ چاہیے؟ سید صاحب دیکھو، یہ سوال ایسا ہے کہ کوئی جواب نہیں دیتا، حالانکہ من میں سب کو ہوتا ہے، چاہیے نا بھائی؟ برکت والا پیسہ چاہیے؟ دیکھو جی کرتا ہے وہاں سے۔ میں اصل میں کارڈ لے کر آیا ہوں، آج بہت پیارا کارڈ لے کر آیا ہوں۔ ہر وقت آپ کو معلوم ہوگا جب میں جمعہ میں آتا ہوں تو عصر کے بعد والا کارڈ لے کر آتا ہوں۔ کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا بول دو نا، کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا؟ 80 مرتبہ۔ آپ سب کو معلوم ہے یہ کارڈ بہت چلا الحمدللہ۔ اکثر مسجدوں میں یہ ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود پڑھا جاتا، لیکن آج میں ایک تسبیح لے کر آیا ہوں، میرے ساتھ میں یاد کر لو میرے پیارو۔ کون سی تسبیح؟ لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، بولو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ حدیث پاک میں لکھا اگر کوئی روزانہ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے، اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا کرے گا، اللہ ساری مصیبتوں سے دور رکھے گا، اور جب قیامت میں جائے گا اور جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ کون سی تسبیح پڑھنے کا؟ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، روزانہ 100 مرتبہ۔ تسبیح یاد نہ ہو تو آپ کو یہاں بعد میں وہ کارڈ مل جائے گا، اس پر فضیلت بھی ملے گی، 4 بڑی فضیلتیں اس پر آپ کو ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ جی بھائی کل جو ہے نا، کل یہ ٹوپی والا مسجد تو قریب ہی ہے نا، کل عشاء کی نماز کے بعد یہ ٹوپی والا مسجد میں مجھے پروگرام کرنا ہے۔ آپ دعا کریں اور آپ ضرور آئیں تاکہ ہم محرم کے بارے میں، سیرت مصطفیٰ کے بارے میں، توحید کے بارے میں، قرآن کی عظمت کے بارے میں بہت ساری چیزوں پر باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو کل عشاء کی نماز کے بعد ٹوپی والا مسجد، اللہ سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ وعلیکم